بس حضور دا صدقہ ورنہ میرے جب بندہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. کمال دی گل. کھڑے ہو کے بھی بڑی تقریراں کیتیاں. لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ. کمال دی گل. مالک جو ہویا اسی کوئی اپنی مرضی نہ دنیا تے آیا نہ مرضی نال آیا نہ رہ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں جویں چاہے وہ رکھے. اسا کوئی پیسے دیتے کیوں جی وہ کریم ہے انہیں حضور دے صدقے شکل انسان والی دے دیتی. چلے وہ یہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. شرک بدعت تے بڑی دور والی گلاں حضور آ گئے. میں کھوتے بھی خوش ہو جاون انسان ہو کے بندہ خوش نہ ہوئے. وہ کھوتے جتنی بھی عقل کوئی نہیں. حضور آئے تو کھوتے بھی نس پہ مشرق والے مغرب دی طرف مغرب والے مشرق دی طرف. انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا حضور آ گئے. کمال دی گل. حضور آ گئے کائنات جو حضور آ گئے. کمال دی گل. کہنے جی صحابہ میلاد منایا. میں آکھا صحابہ تے تلوارہ چک کے بلوچستان تک آ گئے آذربائیجان تک جا پہنچے جھنڈے تے جناب تلوارہ چک کے گھوڑے تے ہٹوائے حضور آ گئے. صحابہ میلاد منایا ہٹوائے حضور آ گئے. کمال دی گل ہے. آتش کدہ 1000 سال تو جل رہے سی وہ ٹھنڈا ہو گیا انہیں کیا حضور آ گئے. کمال دی گل ہے. نہر فرات این جاندی سی اتنے جناب مشرکان دے تے جناب عیسائیاں دے معبد تے یہودیاں دے نالے اللہ دا پانی پینے سن نالے اللہ دی نافرمانیاں کردے سن. جس رات حضور آ گئے نہر فرات ان جے بدا ان چل پئی. انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا حضور آ گئے. کمال دی گل. حضور آ گئے بات ختم ہو گئی. پتنی لوگ گھٹ گھٹ کے حضور دی شانہ کیویں بیان کر دیں. ساڑھے بزرگ پہلے کوئی نوے مولوی جمن کوئی نویاں کتاباں لکھیاں گئیاں. ساڑھے بزرگ پہلے لکھ گئے حضور دے بارے کیڑی گل کرنی تے کیڑی نہیں کرنی. دامدات امام بوسیری قصیدہ بردہ شریف حضور نے سن کے تے چادر دیتی. بردہ دا معنی ہی چادر ہے. اے حضور نعت سنیے حضور نے چادر دیتی. تے امام بوسیری کی فرماندے دامدات النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی وحتکم. فرمایا حضور دے بارے دو گلاں نہیں کرنیاں مسلمان. ایک حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. اے گل نہیں کرنی. بابا جی اور کی کہنا ہے فرماندے وانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم. اس تو علاوہ جو چاہ حضور دی تعریف کر نہ شرک نہ بدعت. حد ہو اگے کی فرماندے فإن فضل رسول اللہ لیس له حد. حضور دے فضل و کمال دی حد ہی کوئی نہیں. حد ہوے جڑے اسی دس دتی با حضور نو رب نہیں کہنا رب دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ حضور دی حد کوئی نہیں. دو چھٹاکی جے علم پڑھ کے تے گلاں حضور نال بندہ کرے. صدیق اکبر نو حضور نے فرمایا عالم ارواح تو لے کے آج عالم برزخ تک حضور دے نال صدیق اکبر. حضور نے علیہ السلام نے ایک دن فرمایا صدیق تذکر یوم یومن. اس دن والا دن تینوں یاد ہے کیڑا دن؟ فرمایا جس ویلے رب نے ساری روحاں نو جمع کر کے پوچھا الستو بربکم. فرمایا صدیق دن یاد ہی؟ صدیق اکبر کہنے لگے جی دن بھی یاد ہے اور یہ بھی گل یاد ہے کہ ساری روحاں خاموش سن. سب تو پہلے تہاڈی روح مبارک نے فرمایا سی تو ساڈا رب ہے. آج بھی نالن جتنا قرب رسول صدیق اکبر نو حاصل ہے کائنات کسی نو حاصل کوئی نہیں. حضور نے انہوں نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. فرمایا صدیق اکبر خیال کری مطلب تو سمجھے میں حضور دے نال رہا تو میں حقیقت محمدیہ نو سمجھ لیا. میری حقیقت میرے رب تو سوا کوئی نہیں جانتا. کیوں جی حضور نال پیار کرنا ٹوٹ کے پوچھ کے نہیں کرنا. مولویوں کو اپنے کو بھی کوئی پوچھا کر میں کیوں جا پیار کرنا چاہیے. اپنے پتروں نو چومے پوترے دوترے نو تو کدی مولوی کو فتوی نہیں پوچھا جی انگوٹ انہاں دے شانی چومنی جائز ہے کہ کان چومنی جائز. جے مولوی کوئی اعتراض کرے تے کوئی کہے گا پرے ہٹا مولوی میرا پتر ہے تینوں کوئی تکلیف ہے؟ جدوں نبی دے نام دی چومن دی واری آوے ساڈے کو فتوی پوچھنا. اپنے دل کو پوچھ نبی دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں. اب اندر بھی تو کوئی شے ہے نا جناب. جڑے حلالی پتر ہون نا تے گھروں باہر چلے جان تے ماواں تے انہاں دے کپڑے بھی چومدیاں جُتیاں نوں بھی ویکھدیاں میرا پتر باہر گیا ہویا ہوے حلالی. تے میں کہا جی پترا دے چیڑے ماواں چومن تے محبت ہوے تے اسا نبی دا نام چومیے تے شرک ہو جائے. یار حضور نال پیار کرنا ٹوٹ کے کرنا ہے پوچھ کے نہیں کرنا. ایسے واسطے تو اسی ذلیل ہو گئے. اقبال کہتا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہتا ہے سبب ہو رہے جی وجہ تو امت ذلیل ہوئی. اے سبب نہیں کہ نہ کوئی پیسے کوئی نہیں ہے نہ کوئی ایٹم بم بھی ہے تو ٹنگا کیوں کمی جا رہی ہیں گھر بیٹھے بٹھائے پوری امت نے کہا امریکہ بڑا ڈاٹا ہے. کیوں
اقبال کہندا گل وچ ہور سی مسلمہ سر نبی بیگانہ شد بازی بیت الحرم بت خانہ شد. کہندا یہ تے حرم ہے دل جدو حضور دی محبت ہے جدو اے نکلی تے بت خانہ بن گیا. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ما زنام مصطفیٰ است. کیوں جی حضور نال پیار کرنا ہے ایسا کوئی کسی نے پوچھ کے کرنا ہے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے. ہاں جی آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں آکھا جی سانو بھی سمجھاؤ بھائی دنیا تے اللہ کافی ہے تے قبر چ کوئی سوال ہونا چاہیے مر ربوں کا بس بات ختم اللہ کافی ہے. میں کہا ظالمو یہ دنیا تے حضور دی پہچان نہ ہوئی تے قبر چ کیویں پہچانو گے؟ اے جناب ساڈے خان صاحب نے تانوں مجلس سجا کے دیتی آج حضور دی پہچان کر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بھائی دنیا تے تسی پہچان ہی نہیں کیتی وہ حضور دے ابرو کے ہو جائے سن حضور دیاں زلفاں کی ہو جائیں سن حضور دے دند کے ہو جائے سن حضور دا چلنا کے ہو جائے سی حضور دے ہاتھ کے ہو جائے سن حضور بدر وچ کنج گئے عہد وچ کنج گئے حضور نماز کنج پڑھائی طواف کعبہ کنج کیتا حضور اونٹنی تے کیویں سوار ہوئے حضور گھوڑے تے کیویں سوار ہوئے حضور تبوک وچ کیویں گئے پگلی مائی واسطے چادر کیویں بچھائی. تے یار اے گلاں جدوں تک تسی نہیں پہچانو گے تے قبر آندے ہی تے دنیا تے پہچان ہوئے گی تے فرشتے پوچھن گے اوے کون انہاں نے کہا چھڑ یار پرے کون مر کے پہنچا ہوں یا اس دلربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں. اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے جناب یہ شرک ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے. میں کہا حضور آ گئے چلے ہو شرک بدعت کتے ہوتا ہے سمجھے حضور آ گئے. اور میں قرآن مجید میں موجود ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم سونے دا بچڑا بنیا وہ باں باں نے شروع کی تھی بڑا بڑا قوم کہنے لگی ہے تو خدا ہے. میں کہا حضور آ گئے ہوں تو پلاسٹک بھی بڑا بڑا کر دیا نہ سی خدا کیوں نہیں مندے انہوں نے کیوں جی اے حضور آ گئے. اقبال کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اے دی تشریح اسی کر سکنے ہیں مجید نظامی نہیں کر سکتا وہ تو صرف اخبار ویچن واسطے اقبال دا نام لیندا. ہاں وہ تو کوئی شک جا کے پوچھ لو بھائی یہ شعر دا مطلب دس وہ دے بجائے چیف جسٹس کو بھی جا کے پوچھو افتخار چودھری کو کہ عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب دا معنی کہ حضور آ گئے عقل نو حصہ ملا تے عشق نو کیڑا ہے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. میں کہا اقبال کمال دی بات ہے تینوں سمجھ پتہ ہے کیوں آئی اقبال نو کہنے لگا میں جناب فقیرم ہر چے خواہم از تو خواہم. اقبال بڑا پڑھیا بندہ ہے پڑھ لیا ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. بیٹھے پاکستان اسی تے تھو مولانا روم نو کہندا پیرا تو کیڑی گل دا پیر ہے. میں مشرق دے علوم بھی پڑھے تے مغرب بھی تے اندروں حرارت کوئی نہیں پیدا ہوئی ایویں میں رہا ایتھوں گل کے کہنا پیر روم نو. میں آکھا جی اقبال تو مشرق نہیں ہویا ایتھوں تو رسول نو نہیں پکارن دے تو پیر نو پکاری جا رہا کیوں جی اقبال ایتھوں کہندا ہے مولانا روم نو. پھر کہندا پیر رومی آ امام راستاں آشنائے ہر مقام راستاں پیر رومی خاک راگ سیر کر از غبارم جلوہ تعمیر کر. اقبال کہندا میں تے مٹی ہوں مولانا روم نہ لگیا تے دنیا تے اقبال اقبال ہوگی. میں اقبال چھڑ پیا تو میں اقبال دا حافظ ہاں میں قرآن دا بھی نال حافظ ہوں تو اقبال دا بھی حافظ. ہاں جی اسی اقبال میں ہمیں نہیں مندے حضور دا محبت مننے ورنہ بڑے بڑے شاعر گزرے ساڑی تقریری مکمل نہیں ہوندی جدو اقبال دی گل نہ کریے. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار لاؤ فتوہ اقبال تے. اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. آمنے سامنے کیسے کرتا ہے وہ تو حج پر ہی نہیں گیا اقبال پتہ ہے آپ کو حج پر نہیں گیا اقبال قیامت کے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا اتنا شرمندہ ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر ور حساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اقبال کہندا ہے یا اللہ تو تے کریم ہے اقبال نو معافی کر دیتا تے تیرے کرم تو بعید تے کوئی نہیں جے میرا حساب لینا ہوئی ہے تو حضور دے سامنے میں شرمندہ نہ کری. اقبال دی اپنی محبت ہے ورنہ کیڑی جگہ ہونی جے تے حضور دی نگاہ نہیں ہونی اے تے اقبال دی ایک اپنی محبت ہے. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. بھائی کوئی بندہ کہہ سکتا حج تے گیا تے مواجہ شریف دے سامنے کھڑا ہویا تے آمنے سامنے بات کی تھی حج تے گیا کوئی نہیں ہوں دسو کہ میں اقبال کا نام آمنے سامنے بات کرتا ہوں. اقبال حضور نو حاضر و ناظر مندہ لاؤ فتوہ جی اقبال تے مولویوں دی کہتے ہیں مولویوں کی بات ہے میں کہہ اقبال کی بات ہے کیوں جی تصوراتی دنیا پہنچا جا کے اقبال
تصوراتی دنیا مدینہ پاک پہنچا تے جا کے حضور دے روزے تے سر رکھ دیتا اقبال نے. اس وقت دا حکمران عبدالعزیز آ گیا. اقبال مشرک ہو گیا تو حضور نے سجدہ کر دیتا. اقبال کہندا سنو سجود نیست عبدالعزیز ای بروبم میاں خاک از در دوست. اقبال خود اپنے کلام میں لکھیا, میں نہیں گل کر رہا. اقبال کہندا عبدالعزیز آ گیا, کہنے لگا اقبال تو تے مشرک ہو گیا, اے کی ظلم پائے. اقبال کہندا پرے ہٹو شرک دے وڈیریا, اے میں سجدہ نہیں کر رہا. اقبال کہندا مینوں وہ کہنے لگا پھر کر کی رہا ہے تے سر جے رکھے. انہوں نے کہا جناب میں در رسول تے جڑی خاک گری ہوئی نا میں پل کرنا دی صفائی بھی کر رہا ہو. یہ نام تو کلیوں کا اور چمن دہر میں بلبل کا, یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو. جیڑی توحید دی گل آڑ لے کے لوگ رسول اللہ دی شانہ نہیں نہ بیان کر دے. اقبال کہنا جی حضور دا نام نہ ہوئے توحید بھی کوئی نہ لوے. میں کہا اقبال ہے جڑا خیمہ کھڑیا یہ کسی دی محنت نال کھڑیا؟ کہندا نہیں, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. کہندا ہے جڑا خیمہ کھڑیا ہے حضور دے نام نال کھڑیا, اور نبض ہستی تپاشا آمادہ اسی نام سے ہے. میری نبض چل رہی, میں زندہ, کائنات دی نبض کدے نال چل رہی؟ اقبال کہنا حضور دے نام نال چل رہی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے.